دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ہر چیز میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، تیل میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، گھی میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، دودھ میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، دہی میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، مکھن میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، کھانے پینے کی اشیاء میں آپ کو ملاوٹ ملے گی۔ اس ملاوٹی دور میں اگر بغیر ملاوٹ کے کوئی چیز ہے تو وہ ماں باپ کی محبت ہے، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، جو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو سچی محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ۔ موضوع تو کچھ اور تیار کر کے آئے تھے، لیکن آج آپ کو دیکھ کر کے کچھ ضروری پیغام آج پہنچا کے جانا چاہتے ہیں۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ تباہی کے اس دہانے پہ پہنچ چکا ہے جہاں سے اس کو واپس لانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے، بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے۔ علماء کرام کی توجہ کا طالب، اتنے علماء شورا ائمہ ہیں کہ اگر ان کا تعارف میں کراؤں گا نا تو پورا شبیر برکاتی کا وقت نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سب میرے سر کے تاج ہیں، سید صاحب قبلہ کی دعائیں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، توجہ میری طرف دینا۔ لوگ آئیں گے جائیں گے اور شیطان کو بھی اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، وہ بھی کسی بھی روپ میں آ جائے گا، کبھی مینڈک بن کے بھی آ سکتا ہے، کبھی چھچوندر یا چوہا بن کے بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ کو ذکر پاک کی محفل میں بیٹھ کر کے ذکر سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور رہا وہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور رہا وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ یہ میں نے آیت کا ترجمہ کر دیا، یہ علماء تشریف فرما ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں کہ آج سرکار غوث اعظم کو دنیا کیوں یاد کر رہی ہے، سرکار غریب نواز کو دنیا کیوں یاد کر رہی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کو دنیا کیوں یاد کر رہی ہے، وارث پاک کو دنیا کیوں یاد کر رہی ہے، مخدوم پاک کو دنیا کیوں یاد کر رہی ہے، اور آگے بڑھیے گا اعلیٰ حضرت کو دنیا کیوں یاد کر رہی ہے، مفتی اعظم کو دنیا کیوں یاد کر رہی ہے، تحسین ملت کو دنیا کیوں یاد کر رہی ہے، تاج الشریعہ کو دنیا کیوں یاد کر رہی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، وہ زمین میں باقی رہتا ہے، وہ دنیا سے بھی چلا جائے تب بھی لوگ اسے یاد کرتے رہتے ہیں، تب بھی لوگ اس کا نام لیتے رہتے ہیں، تب بھی لوگ اس کو اپنی گفتگو میں یاد رکھتے ہیں، اپنی مجلسوں میں یاد رکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھ کے گزرنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری زندگی کے لمحات دیکھو، آج ہم تعلیم سے دور ہو گئے، آج ہم ایجوکیشن سے دور ہو گئے، آج ہم شکشا سے دور ہو گئے۔ آج سیکٹر بیورو کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 85% مسلمان تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ کبھی افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی بستی سے گزرو تو ان کے بچے کوئی موبائل میں گیم کھیلتا نظر آتا ہے، کوئی واٹس ایپ چلاتا نظر آتا ہے، کوئی فیس بک چلاتا نظر آتا ہے، کوئی انسٹاگرام پہ تصویریں دیکھتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی آئی پی ایل میں مست ہے، کوئی آن لائن جوا کھیلنے میں مست ہے، کوئی سٹا لگانے میں مست ہے۔ حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ آج باپ بیٹے سے پریشان ہے، آج گھروں کے اندر ہمارے سکون نہیں رہا ہے، آج ہمارے گھروں کے ماحول بدلتے جا رہے ہیں، آج ہم پریشانیوں کے شکار ہو گئے ہیں۔ یاد رکھو نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار
اپنی. آج ہم سرکار غوث اعظم کی کرامتوں کو سنتے ہیں. آج ہم سرکار غوث اعظم کی کرامتوں کو آپ سن کر کے اپنے دلوں کو منور کرتے ہو, لیکن کبھی اس کا پس منظر بھی آپ نے دیکھا ہے. سرکار غوث اعظم نے پہلے کرامتیں نہیں دکھائی ہیں, بلکہ پہلے مدرسے میں جا کر کے تعلیم حاصل کی ہے. پہلے غوث اعظم نے تعلیم حاصل کی ہے. وہ پیران پیر روشن ضمیر ہے, وہ پیروں کے پیر ہیں. ایسے غوث اعظم کا مقام یہ ہے کہ وہ فرد الافراد ہیں, وہ سید الاسیاد ہیں, وہ جید الاجیاد ہیں, وہ قطب الاقطاب ہیں. ہاں وہی غوث اعظم جن کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ میں وہاں ہوں جہاں سورج نکلتا ہے, اور مجھ سے محبت کرنے والا وہاں ہو جہاں سورج ڈوبتا ہے. عبد القادر کو مدد کے لیے بلاتا ہے تو عبد القادر اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے. کون غوث اعظم ہے؟ آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں. میرے غوث فرماتے ہیں میرا چاہنے والا وہاں ہو جہاں سورج نکلتا ہے, اور میں وہاں ہوں جہاں سورج ڈوبتا ہے. اگر اس کا سطر کھل جائے تو عبد القادر اپنے ہاتھوں سے اس کا سطر ڈھانپ دیتا ہے. ہم تو قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. کون غوث اعظم ہے؟ ذرا سنتے ہوئے چلیے گا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی, اے مجھ سے محبت کرنے والے پریشان مت ہو. غوث اعظم کہتے ہیں اے مجھ سے محبت کرنے والے مت ڈر. ہم نے عالم تصور میں عرض کیا اے میرے غوث اعظم ہم کہاں نہ ڈرے. ہمارے یہاں کا طریقہ تو یہ ہے, ہمارے یہاں کا اصول تو یہ ہے کہ اگر پردھان جی کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے گاؤں میں مت ڈر, اگر چیئرمین کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے قصبے میں مت ڈر, اگر ودھائک کہے مت ڈر تو مطلب ہے تحصیل میں مت ڈر, اگر ایم پی کہے مت ڈر تو مطلب ہے ضلع میں مت ڈر, اگر سی ایم کہے مت ڈر تو مطلب ہے صوبے میں مت ڈر, اگر پی ایم کہے مت ڈر تو مطلب ہے ملک میں مت ڈر. کیا کہ ہم ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والے سے تو ڈر سکتا ہے, ایک تحصیل والا دوسری تحصیل والے سے تو ڈر سکتا ہے, ایک قصبے والا دوسرے قصبے والے سے تو ڈر سکتا ہے, ایک ضلع والا دوسرے ضلع والے سے تو ڈر سکتا ہے, ایک صوبے والا دوسرے صوبے والے سے تو ڈر سکتا ہے, ایک ملک والا دوسرے ملک والے سے تو ڈر سکتا ہے. اے میرے غوث اعظم ہم کہاں نہ ڈریں؟ کیا اپنے گاؤں میں نہ ڈریں؟ کیا قصبے میں نہ ڈریں؟ کیا تحصیل میں نہ ڈریں؟ کیا ضلع میں نہ ڈریں؟ کیا ملک میں نہ ڈریں؟ کیا صوبے میں نہ ڈریں؟ تو گنبد غوث سے آواز آتی ہے اے مجھ سے محبت کرنے والے, جس غوث کا تو نے دامن پکڑا ہے اس غوث کی بلندی کے جھنڈے آسمانوں پر بھی لہرا رہے ہیں, زمین پر بھی لہرا رہے ہیں. نہ زمین کے اوپر ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ زمین کے نیچے ڈرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت. تبولی فی السمائی والارض دقت, اے مجھ سے محبت کرنے والے جس غوث کا تو نے دامن پکڑا ہے اس کی بلندی کے جھنڈے آسمانوں پر بھی لہرا رہے ہیں, زمین پر بھی لہرا رہے ہیں, پہاڑوں پر بھی لہرا رہے ہیں. اللہ اکبر. کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم تب تک کوئی ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک غوث اعظم کے دستخط نہیں ہو جاتے. ولایت کا بجٹ اے سرولی و قرب و جوار سے آنے والوں, یہ ولایت کا جو بجٹ ہے یہ غوث اعظم کی بارگاہ سے پاس ہوتا ہے. کون غوث اعظم ہے؟ آپ ان علماء سے پوچھئے گا. 18 سال تک غوث اعظم نے قصبہ جیلان کے قرب و جوار میں تعلیم حاصل کی ہے, اور جب آپ کی عمر 18 سال کی ہوتی ہے, 15 سال کے ہوئے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. 18 سال کے ہوئے غوث اعظم تب اپنی والدہ کے پاس آئے, بولے امی مزید حصول علم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں. وہ ماں جس کی عمر 78 سال کی ہو گئی ہے, اور غوث اعظم ہے جو اپنی ماں کی تیمارداری کر رہے ہیں, جو اپنی ماں کی مزاج پرسی کر رہے ہیں, جو اپنی ماں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اب وہی بیٹا بغداد جانے کی اجازت مانگ رہا ہے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ, آج کی کوئی ماں ہوتی تو کیا کہتی؟ بیٹا تو ہی میری دیکھ بھال کرنے والا ہے, تو ہی میری خدمت کرنے والا ہے, اور تو ہی چلا جائے گا تو میرے لال میری خدمت کون کرے گا؟ وہ ماں تھی غوث اعظم کی والدہ, وہ سیدہ تھی. کہتی ہے میرے لال اگر تو کسی اور کام کے لیے اجازت مانگتا تو میں تجھے اجازت نہیں دیتی, تو نے اجازت مانگی ہے تو میرے
लाल नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, जा मैं तुझे रोक नहीं सकती। अल्लाह अकबर। यहाँ पहुंच के एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, माँ के 3 हक ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन हक एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। वो 3 एहसान कौन से हैं? मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, मैं हदीस का मफहूम बता रहा हूं, मेरे आका फरमाते हैं 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि माँ औलाद को 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है माँ, कितनी दिक्कतें उठाती है माँ, कितने परेशानियों का सामना करती है माँ, लेकिन आज वो औलाद क्या जाने, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या जाने मेरी माँ ने कितनी रातें रात में उठ करके गुजारी है, वो क्या जाने मेरे वालिद ने कितनी परेशानियां उठा करके मेरी परवरिश की है। याद रखना नौजवानों, कभी तुम्हें ये एहसास हो ना कि मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो अपने अब्बा के हाथ की लकीरें देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा था, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। ये बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। ऐ नौजवानों, कभी तुम्हें ये लगे मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो तुम किछा चौराहे की तरफ, या चले जाया करो बहेड़ी में चौराहे की तरफ, तब तुम्हें रोड पे कुछ ऐसे बुजुर्ग भी खड़े हुए मिलेंगे जिनके पैरों की चप्पल घिस गई होगी, लेकिन फलों का ठेला लगा के धूप में खड़े हुए होंगे। तुम तो थोड़ी सी गर्मी में परेशान हो जाते हो, वो पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में फलों के ठेले पे खड़े होकर के पूरे दिन फल बेचता है। प्यास लगती है, मस्जिद की टंकी से पानी पी के आता है, पड़ोस की दुकान वाला कहता है कि तुम पानी यहीं पर क्यों नहीं पी लेते, एक 20 रुपए की बोतल लेके पानी क्यों नहीं पीते? तो एक जवाब देता है बाप कि 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे, मेरा बेटा पढ़ रहा है, उससे जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे मेरी तरह फल नहीं बेचना पड़ेगा, एक दूसरे की झिड़कियां नहीं खानी पड़ेगी, मैं अपनी औलाद को पढ़ाऊंगा। बाप कितनी परेशानियां उठा के औलाद को पढ़ाता है, बाप कितनी दिक्कतें उठा के औलाद को पढ़ाता है, बाप कितनी मुसीबतों का सामना करके औलाद को पढ़ाता है। इसका पता तब चलता है बाप क्या होता है, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। जिस दिन बाप की चारपाई आंगन से उठ गई ना, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये उलमा इकराम बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, दही में आपको मिलावट मिलेगी, मक्खन में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत। नारे तकबीर।